अस्सलाम वालेकुम जी। हम जिस वक्त आपसे ये व्लॉग कर रहे हैं में मुखातब हो रहे हैं उस वक्त तक की जो मुख्तलिफ इतलात हैं, उन इतलात के मुताबिक बहरहाल बाकायदा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। ख़बर लीक कर दी है उन्होंने कि जनाब अब्दुल गनी बिरादर साहब हेड करेंगे अफ़गान हुकूमत को, और उसके नीचे फिर वज़रा की एक कौंसल होगी, शूरा वज़रा की कौंसल होगी जो मामलात को लेकर चलेगी। फिर उसके नीचे एडवाइज़र्स होंगे, असिस्टेंट्स होंगे, एसोसिएट्स होंगे उनके साथ जुड़े हुए, और बिरादर साहब के भी कुछ एसोसिएट्स एडवाइज़र होंगे। ये अब्दुल्ला को और उनको अकोमोडेट करना है ना। मुख्तलिफ अफवाहें सारा दिन घूमती रही हैं इस मौजू के ऊपर, जिनमें सबसे बड़ी अफवाह ये थी कि अब्दुल्ला को और हामिद करज़ई को घरों के ऊपर नज़रबंद कर दिया गया है, और फिर उसके बाद फिर उसकी तरदीद भी आ गई कि जनाब नहीं, वो अपने घरों के अंदर आज़ादी से बैठे हुए लोग हैं, तो इसलिए वो नहीं हुआ। अब तक की जो ताज़ा तरीन अनकन्फर्म्ड इतलात हैं सोशल मीडिया की, उनके मुताबिक अमरुल्लाह साले जो हैं वो उज़्बेकिस्तान फ़रार हो गए, और हालांकि कल उज़्बेकिस्तान से ही आए थे, हैं वो सामान आया था। भाई हमें उज़्बेकिस्तान बताया गया। जो साहब हमारी करेक्शन करना चाह रहे थे, हमारे सोर्स ने उज़्बेकिस्तान का है, आप अपनी करेक्शन कर लीजिए। एक ये भी घुमाई गई कि रूस दोनों तरफ से खेल रहा है, वो दिफाई तजिया निगार है, याद है जो मैंने आपसे बताया था कि रूस दोनों तरफ से खेलेगा। और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि जो पंजशीर वालों के पास असला था वो रूसी साख्ता था, तो लेकिन वो बताया गया कि नहीं, वो जब था तो उस ज़माने का सीना हुआ असला था, वो उन्होंने फिर, आपको पता है ना, वो फिर अफ़गान होता है, तो अफ़गान ने वो ज़मीन के अंदर दबा दिया था, तो अब जब ज़रूरत पड़ी तो निकाल के तो उसको तेल शेल लगाते हुए पाए गए वो हैं, उसको चालू किया उन्होंने। तो दोनों तरफ से कन्फ्लिक्टिंग इतलात थी कि जनाब कुछ ये इतलात थी कि तालिबान के कुछ 40 के करीब लोग जो हैं वो डेविएट करके उधर मिल गए हैं, लेकिन शाम को जो एकदम फ्लड इन की हैं मुख्तलिफ व्लॉग्स के ज़रिए, मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए, मुख्तलिफ सोशल मीडिया आउटलेट के ज़रिए, वो ये थी कि जनाब अहमद मसूद साहब जो हैं वो कहीं इधर उधर हो गए हैं, और अमरुल्लाह साले जो है वो बैरून अफ़गानिस्तान चले गए हैं। 2 हेलीकॉप्टरों के ऊपर उनका काफ़िला गया है। तो ये अपडेट थी, लेकिन उन्होंने हुकूमत अपनी फ़ाइनल नहीं की, और हुकूमत फ़ाइनल ना करने की बुनियादी वजह ये थी कि जब तक अफ़गानिस्तान के किसी भी हिस्से में ऐसा जो है कि उनकी कोई गवर्नेंस को या उनकी कोई कब्ज़े को कोई थ्रेट है या डाउट है कि उनका कब्ज़ा नहीं है, वो वहाँ पे हुकूमत नहीं करेंगे। लिहाजा जुमे का दिन आया और जुमे की नमाज भी पढ़ी गई, लेकिन जुमा गुज़र गया और तालिबान ने कोई हुकूमत जो है वो फॉर्मली बाकायदा तौर पे कायम करने का ऐलान नहीं किया। अफ़गानिस्तान के अंदर हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि अफरात ज़र जो है वो कम अज़ कम 50 से 60% चीज़ों की कीमतें बढ़ गई हैं। हालांकि शॉर्ट सप्लाई तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान दोनों ने उनको जो भी चीज़ें मंगवानी है उसकी इजाज़त दे रखी है, लेकिन पेमेंट्स के हवाले से जो है वो ज़ाहिर एलसी नहीं खुल रही, बाहर से पैसे नहीं आ रहे, क्योंकि देखिए ना 3 से 5 अरब डॉलर सालाना जो है वो तो अमेरिकन सब्सिडी आती थी ना, बजटरी सपोर्ट आती थी, बजटरी सपोर्ट अफ़गानिस्तान के लिए। तो 3 से 5 बिलियन डॉलर बड़ी रकम होती है यार। अगरचे वो जो थे वो जर्नैल जो थे दोस्तम टाइप के या वो मालिक टाइप के, वो बोरियों में भर के ले जाते थे, लेकिन उसमें से कुछ ना कुछ तो खर्च होता होगा ना वहाँ पे, तो उससे वहाँ की इकॉनमी चलती होगी। तो वो एक तो वो रुक गया, दूसरा जो उनके अपने जेन्युइन फॉरेक्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से जो तकरीबन 9.2 हैं, 9.2 बिलियन डॉलर, लोग कन्वीनियंस के लिए उसको 10 अरब डॉलर भी कह लेते हैं, वो भी अमेरिकन ने फ्रीज कर दिए। अच्छा, ये तो चलिए सरकारी सतह पे हो गया। फिर बेशतर जो अफ़गान हैं, आप दुनिया के जिस भी खित्ते में चले जाएं वहाँ पे आपको अफ़गान पाया जाता है। वहाँ पे 40 साल हो गए वहाँ पे जंग होते हुए, नस्लों की नस्लें माइग्रेट करके वहाँ पे जाके दूसरे ममालिक के अंदर आबाद हुई हैं, लेकिन उनके कुछ ना कुछ तो रिलेटिव्स या फैमिली या जो भी सिलसिला है वो यहाँ पे मौजूद है। तो वो फिर ये जो मुख्तलिफ किस्म की कंपनियां हैं
منی ٹرانسفر ٹائپ کی ان کے ذریعے پیسے بھیجتے ہیں. اس کے اوپر ان میں سے بیشتر تو کنٹرول ماسٹر اور ویزا کا ہی ہے نا. تو ماسٹر اور ویزا نے سروسز جو ہیں وہ افغانستان کے لیے سسپینڈ کر دی ہیں. تو وہ جو پرائیویٹ انفلو ہو رہا تھا وہ بھی نہیں ہو رہا, اور یوں یہ ایک سہ طرفہ کرائسس ہو گیا. یعنی کہ جو لوگوں کو انفرادی طور پہ باہر سے پیسے آنا تھے اور انہوں نے افغان اکانومی کے اندر خرچ کرنے تھے, اور یوں افغان اکانومی کا پہیہ گھومنا تھا, وہ بھی نہیں آ رہے. اس وقت جو ہے وہ افغان طالبان کی جو قیادت ہے وہ اس بات کے اوپر کمیٹڈ ہے کہ جب تک افغانستان میں تمام جگہوں کے اوپر, 2 اور صوبوں کے اندر سے بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ بھی کچھ شورش برپا ہوئی ہے, اور یہ وہ ان لوگوں کی طرف سے ہوئی ہے جو اسپیشلی ٹرینڈ فوجی تھے, اور جو تھے وہ مطلب کہ سرنڈر تو انہوں نے نہیں کیا, لیکن ان کے صوبے کا چونکہ ہیڈ آفس طالبان نے جا کے ٹیک اوور کر لیا تو لگا کہ یہ پورا صوبہ سرنڈر ہو گیا. تو یہ پنجشیر کے ہمسائے کے جو 2 صوبے ہیں وہاں پہ بھی کچھ شورش ہے, یہ دوسری سائڈ اطلاع دے رہی ہے. لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ جی بامیان ہو سکتا ہے جہاں سے ہمیں کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ ان کا خیال ہے, ان کے لوگوں کا خیال ہے کہ ایران جو ہے وہ شرارت ضرور کرے گا. اور دوسرا جو ہے وہ ہو سکتا ہے بامیان اور پنجشیر کے درمیان ایک اور آتا ہے صوبہ. تو ان دونوں میں کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ان دونوں کی اس وقت جو پرکیریس کنڈیشن ہے کہ یہ کسی بارڈر کے ساتھ منسلک نہیں ہے. لہذا باہر سے اگر کوئی چیز آنی ہے تو وہ بائی ایئر ہی آنی ہے, ہیلی کے ذریعے ہی آنی ہے, اور ہیلی کتنا کچھ لا سکتا ہے. ہیلی کی ایک لمیٹیشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہیلی کتنا کچھ لا سکتا ہے. تو اس لیے وہ اس حوالے سے کانفیڈنس ہیں, اور یہ کانفیڈنس ہے کہ جب تک پورا اس کے اوپر قبضہ ہمارا اسٹیبلش نہیں ہو جاتا اکراس افغانستان, اس وقت تک ہم حکومت نہیں کریں گے. اب پتہ نہیں کب وہ محسوس کریں گے ہمارا قبضہ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو گیا اور اب ہمیں حکومت کر دینی چاہیے اناؤنس, اور کب وہ محسوس کریں کہ ابھی اسٹیبلش نہیں ہوا. جتنا ڈیلے ہوتا جائے گا اتنا معاملات کو ہینڈل کرنا مشکل ہوتا جائے گا. آج پہلی سٹیٹمنٹ, اسٹرانگ ورڈڈ سٹیٹمنٹ چائنا کی طرف سے آ گئی ہے. طالبان نے کلیم کیا تھا اور چائنیز نے اس کو ریسیپروکیٹ کیا ہے. طالبان نے کہا تھا کہ چائنا ہمارے ساتھ ہے اور وہ ہمارا ساتھ دے گا, اور جو ہے وہ مطلب کہ ہم یہاں پہ ڈیولپمنٹ کریں گے اور چائنا اس ڈیولپمنٹ کو آگے لے کے چلے گا. میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات تھی. اس کے ساتھ ہی یورپین یونین کا برسل میں کوئی اجلاس شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو افغانستان کو نہیں چھوڑ سکتے, ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے ہیں, لیکن ہم ان کے ساتھ انگیج کریں گے. یعنی کہ وہ بھی گیو ان نہیں کرنا چاہ رہے. اور امریکہ کا تو میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ ان کے جو ایڈوائزر ہیں جو بائیڈن صاحب کے, انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب تسلیم تو ہم ان کو نہیں کریں گے, لیکن ہیومینیٹیرین جو وہاں پہ امداد ہے وہ تو دینا پڑے گی. اب وہاں پہ جو تیسرا فریق شامل, آپ کو پتہ ہے نا, این جی اوز, جن کی اندھی لگی ہوتی ہے اس طرح کے موقع کے اوپر, وہ این جی اوز نے شور مچانا شروع کر دیا کہ وہاں پہ ہیومن کرائسس جنریٹ ہو رہا ہے, ہیومن کرائسس جنریٹ ہو رہا ہے. یہ کوئی طالبان کی محبت میں نہیں کر رہے یا افغانوں کی محبت میں نہیں کر رہے, ان کی اپنی دیہڑیاں لگنی ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ آئیں گے, پھر این جی اوز اس میں سے کمائیں گی اور کچھ آنے لوکل لوگوں کو بھی تقسیم کر دیں گی, لیکن اصل تو این جی او نے کما کے واپس لے جانا ہوتا ہے نا. اور ان میں سے زیادہ تر بیشتر این جی اوز کے جو عہدے دار ہوتے ہیں ان کے پاس امریکی شہریت ہوتی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا, یہ ایک نیا بزنس, اور اس بزنس کے لیے وہ میڈیا کو یوز کر رہے ہیں, اور میڈیا کھپ مچا رہا ہے کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسس ہونے جا رہا ہے. تو امریکن نے بھی کہا ہے کہ جی ہم پیسے دیں گے. ادھر یورپین برطانیہ والا آ کے ہماری جیب کے اندر کچھ $1 ملین ڈال گیا کہ یہ ذرا ان کو ادھر آپ نے خدمت مٹھی چاپی کرنی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, تو یہ ذرا پیسے رکھ لیں. وہ برطانیہ کا وزیر خارجہ آیا ہوا تھا آج, تو وہ بھی ہماری جیب میں ڈال گئے ہیں پیسے. ادھر سے وہ جو ہیں امریکن این جی اوز نے شور مچوانا شروع کر دیا میڈیا پہ, ہیومن کرائسس ہو رہا ہے. اب ہیومن کرائسس ہو رہا ہے تو امریکہ کو ہیومینیٹیرین اس کے تحت تو امداد دینا پڑے گی, اور اگر ہیومینیٹیرین امداد آئے گی تو امریکن جو ہیں وہ پریفر کریں گے. امریکن کو کہا جائے گا کہ طالبان کے ساتھ نہیں ڈیل کرنا, یہ بڑے گندے لوگ ہیں, یہ دیکھو نا انہوں نے اتنے بڑے پگڑ باندھے ہوئے ہیں, اتنے بڑے, لہٰذا ان سے ڈیل نہیں کرنا. ہمارا سسٹم موجود ہے گراؤنڈ کے اوپر. تو گراؤنڈ کے اوپر جو سسٹم موجود ہوگا, کچھ اور لوگوں کو اس دھوکے میں یا اس لالچ میں کہ آپ کو ہم امریکہ لے جائیں گے,
آپ کو ہم یورپ لے جائیں گے، ان کو ساتھ ایسوسیٹ رکھا جا سکتا ہے نا، تو ان کو ایسوسیٹ رکھ کے تو گراؤنڈ کے اوپر کو 2-4 تصویریں بنوا لی جائیں، 2-4 ویڈیوز بنا لی جائیں، 2-4 ڈاکومنٹریز بنا لی جائیں، جو کہ ڈونرز کو پیش کر کے بتایا جائے کہ دیکھیں ہم نے افغانستان میں کس طرح ہیومینیٹیرین کرائسس جو ہے اس کو اوائڈ کیا ہے۔ تو یہ ایک نئی قسم کی اس وقت جو ہے افغانستان کے جو ہے دسترخوان کے اوپر ایک نئی قسم کی دعوت کا آغاز ہوا چاہتا ہے، جس میں پیسے دینے والے بھی افغانستان نہیں آئیں گے اور پیسے تقسیم کرنے والے بھی افغانستان نہیں آئیں گے اور شاید لینے والے بھی افغانستان میں نہیں ہوں گے، لیکن پیسہ جو ہے مختلف جیبوں سے مختلف ناموں پہ مختلف اداؤں پہ مختلف طریقوں کے نکلے گا اور مختلف دوسری جیبوں کے اندر جائے گا۔ اور جس طرح کا کووڈ کا ایشو چل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ فزیکل آڈٹ کا بھی موقع پیش نہ آئے اور افغانستان جو ہے وہ پچھلے 20 سال کرپشن کا، اس طرح کی کرپشن کا سب سے بڑا ایپی سینٹر گڑ رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔